اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفة قال كنا مع علقمة وعطاء بن ابي رباح فسأله علقمة فقال له يا أبا محمد إن ببلادنا قوما لا يثبتون لأنفسهم الإيمان ويكرهون أن يقولوا إنا مؤمنون بل يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله تعالى فقال وما لهم لا يقولون قال يقولون إنا إذا أثبتنا لأنفسنا الإيمان جعلنا لأنفسنا الجنة قال سبحان الله هذا من خدع الشيطان وحبائله وحيله ألجأهم إلى أن دفعوا أعظم ملة الله تعالى عليهم وهو الإسلام وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم يثبتون الإيمان لأنفسهم ويذكرون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنهم يقولون إنا مؤمنون ولا يقولون کیونکہ ہم دمانہ بڑھ دیتے بس فرمایا کہ بے شک صحابہ پاک کہتے تھے جی ولا يقولون إنا من أهل الجنة وإن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم فقال له علقمة يا أبا محمد إن الله تعالى لو عذب الملائكة الذين لم يعصوه طرفت یار طرفت عين عذبهم رام کو تھوڑے کوشش کرنا ہے ان کو میری خشکی نے نا ان کو تھوڑے حدیث پاک پڑھ دیں واہ ہوا غیر قال هذا عندنا عظيم فكيف نعرف هذا فقال له يا ابن أخي من هنا ضل أهل القدر معتزلا أعداء الله تعالى الرادون على الله تعالى أليس يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فقال له علقمة اشرح يا أبا محمد شرحا يذهب عن قلوبنا هذه الشبهة فقال أليس الله تبارك وتعالى دل الملائكة على تلك الطاعة وألهمهم إياها وعزمهم عليها وجابرهم على ذلك قال نعم فقال وهذه نعم أنعم الله تعالى بهم عليهم بها عليهم قال نعم قال فلو طالبهم بشكر هذه النعم ما قدروا على ذلك وقصروا وكان له أن يعذبهم بتقصير الشكر وهو غير ظالم لهم دھیان میں نکیوں اللہ اکبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بیان وجوب الایمان بالقدر لکھے بار لکھے نا نال کو نہیں لکھے تو انہوں پڑھا کرو نا جی بے ایمان بالقدر کے وجوب کا بیان بے تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے تقدیر پر ذرا جا کے جو یار پڑھے کوشش بڑی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تھے جناب علقمہ کے ساتھ یہ وہ علقمہ نہیں جو جناب عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں وہ تو ان کے دادے پردادے استاد ہیں یہ اور علقمہ نے اس زمانے دن جی کہ تھے ہم جناب علقمہ کے ساتھ اور جناب عطا بن رباح کے ساتھ کہ اے دونوں بابیں تو کول سمے جی کن کے جناب امام کنہ ہم تھے ان کے ساتھ پس سوال کیا علقمہ نے سوال کیا جناب پس فسألہ سوال کیا جناب عطا بن رباح سے جناب علقمہ نے جی کی سوال کیتا اے سوال مکہ شریف جی
تے اس امام صاحب تے جناب علقمہ کوفے تو گئے نے اوتھے پوچھا مسئلہ انہوں کو فَاسْقَالَ لَهُ پس کہا جناب علقمہ نے جناب عطا کو اے ابو محمد بے شک ہمارے بلاد میں یعنی من اہل الکوفہ والعراق کہ بے شک ہمارے شہروں میں ایک قوم ہے جو نئی جزم کرتے اپنے لیے ایمان کا جزم نہیں کرتے کیسی پکے مومنہ اور وہ ناپسند کرتے ہیں یہ کہ کہیں کہ انا مومنون اس جملے کو وہ یہ نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں کہ انا مومنون انشاءاللہ تعالی اے کہتے ہیں کہ بے شک مومن اگر اللہ نے چاہا تو انج کہتے ہیں سنا جی تو پس فرمایا جناب عطا نے کیا ہے ان کے لیے کہ وہ نہیں کہتے انا مومنون جی یہ کیوں نہیں آتے وجہ جناب علقمہ نے عرض کی کہ کہتے ہیں وہ کہ بے شک ہم جب ثابت کریں گے اپنے لیے ایمان تو بنائیں گے ہم اپنے آپ کو جنتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں تو کوئی بندہ سرکار کے واحج کے بغیر تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کیونکہ ایمان کا ثمرہ جنت ہے تو ہم یہ کہیں کہ ہم پکے مومن ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں اے سغرا کبرا جوڑے جی اے اور جان دے ہو این جو نہ ابھی اے وہ نہ دلیل دیتی ہے اچھا جی پہلے حدیث پڑھ لو تو پھر نال بعد جب پڑھا جائے جو کھانے جو پئی تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا فرمایا جناب عطا نے کنہوں نے سبحان اللہ یہ شیطان کے دھوکوں سے ہے اور اس کے مسائد حبائل اس کے جالوں سے ہے اور اس کے ہیلوں سے ہے یہ انہوں نے شیطان نے یہ سارا چکر چلا دیتا ہے کہ الجاہم کہ مجبور کیا شیطان نے ان کو اس بات کی طرف کہ وہ انکار کر دیں یعنی دفع کر دیں اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم کا جو ان پر ہے اور وہ اسلام ہے اور وہ اللہ نے انہوں نے اسلام دی دولت دیتی تو شیطان ایسا چکر دیتا ہے پھر تسی انج نہیں آکھنا سی مومن آکھنا ہے انشاءاللہ جی اور مخالفت کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی کہ دیکھا ہے میں نے کون کہہ رہے ہیں جناب دتائیں تابعین نے صحابہ پاک نو دیکھے تھے کہ دیکھا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کو برادی عنہم اور اللہ ان سے راضی ہو کہ وہ ثابت کرتے تھے ایمان کو اپنے لیے یعنی وہ جزم سے کہتے تھے اور ذکر کرتے تھے وہ اس مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار نے فرمایا بن جزم نال کبیا کرو بس جناب عطا کہتے ہیں کہ بے شک صحابہ پاک کہتے تھے انا مومنون اور نہیں کہتے تھے کہ انا من اہل الجنہ یہ تو کہتے سن کہ اسی مومنہ لیکن یہ نہیں سن کہتے کہ اسی جنتی ہیں یہ دعویٰ نہیں سن کرتے جی یہ دعویٰ نہیں سن کرتے جی ہے بھئی تو اللہ دا نظام ہے نا جی بس امام صاحب بھی کول بیٹھے ہاں علماء بھی کول بیٹھے نے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اگر عذاب دے اپنے سارے آسمان والوں کو اور اپنی ساری زمین والوں کو تو البتہ عذاب دیں گے اللہ ان کو حالانکہ اللہ ظالم نہیں ہوں گے ان کے لیے فرمایا اگر اللہ زمین تے سارے نو کی کرن آسمان والے فرشتیاں نو زمیناں تے سارے نو تے اللہ اس عذاب دی وجہ تو اللہ ظالم نہیں ہوں گے سنیں جی فقال له علقمہ تو جناب علقمہ نال حماد نہیں علقمہ نہ دوسرے جس لئے اے گل کیتی نہ کہ نہ جناب تو پس کہا ان کو جناب علقمہ نے امام صاحب نال نے کہ اے ابو محمد الکنیت اے ابو محمد یہ گل میں نے سمجھ نہیں آئی یہ گل میں نے بے شک اللہ تبارک و تعالی
اگر عذاب دیں فرشتوں کو وہ فرشتے جنہوں نے نہیں نافرمانی کی اللہ کی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، تو عذاب دیں گے اللہ ان کو، حالانکہ اللہ ظالم نہیں ہوں گے ان کے لیے۔ کیا جی یہ نہیں ہے؟ جناب عطا نے کہا ہاں، اللہ اگر فرشتوں کو عذاب دیں تو اللہ ان پر ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے۔ کن پر عذاب کریں؟ تو اللہ ان پر قال نام قال جناب علقمہ نے کہا، توجہ کرو، جناب علقمہ نے کہا ھذا عندنا عظیم، یہ ہمارے نزدیک عظیم ہے۔ ایک گل مینوں نہیں بھی سمجھ آتی استاد جی، بابا جی، پس کیسے پہچانے ہم اس کو، یعنی کیف نفہم ھذا بلم، ان دی لم ادلی لمی تے انی، ان دی لم سانو سمجھاؤ، نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے نافرمانی کو نہیں کی تھی۔ نافرمانی کے باوجود عذاب، یہ ہماری سمجھ میں تو ظلم ہے، کہ قصور کوئی نہیں ہو تو اس نے سزا دے تو کی ہوں ہے، یہ ظلم ہوں ہے۔ تو تسی کہہ رہے ہو کہ اللہ ان کو سزا فرشتوں کو عذاب دے، ظالم نہیں ہو کہ گل سمجھاؤ۔ تو جناب عطا نے کہا جناب علقمہ کو، او بھتیجے، یعنی فی الدین، او بھتیجے، اسی شبے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں اہل قدر، اسی کیونکہ انہاں معتزلیاں دا او لکھیا معتزلہ، انہاں دا عقیدہ ہے کہ نیکوں کو جنت دینا اللہ پر لازم ہے، مجرموں کو جہنم میں پھینکنا اللہ پر لازم ہے۔ یہ عقیدہ کنہ دا؟ ایو نے فرمایا کہ ایسے شبے نال تے وہ برباد ہوئے نے جی۔ کون؟ معتزلے۔ پس بچا تو اپنے آپ کو، یہ کہ قول کرے تو ان کے قول کے ساتھ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ وہ کون؟ معتزلے۔ رادون اللہ تعالیٰ، رد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر، یعنی اللہ کی آیات کا خلاف کہتے ہیں۔ تو جناب عطا نے فرمایا، کیا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرما دیجئے اللہ کے لیے حجت بالغہ بینہ واضحہ، پس اگر اللہ چاہتے تو البتہ ہدایت دیتے تم سب کو۔ یہ آیت پڑھی کنہ دے سامنے؟ جناب پس عرض کی جناب عطا کو جناب علقمہ نے، اشرح یا ابا محمد، ابو محمد اس آیت دی وضاحت کریں، شرحن ایسی شرح کے یذہب و زائل کر دے ہمارے قلوب سے اس شبے کو، وضاحت کرو سارا شبہ نکلے۔ پس کہا، ہن سنیا جی جی دلیل چلا رہے ہیں کون؟ پس فرمایا جناب عطا نے، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے فرشتوں کی استطاعت پر، اے جڑی اللہ دی بندگی انج کرنی ہے، علم کنے دیتا ہے؟ کنہ نو؟ اور الہام فرمایا فرشتوں کو، اللہ نے اطاعت کہا کہ ہن تو میری بندگی انج کرنی ہے، تو ہن تو میری بندگی کرنی ہے۔ اور وعظمہم علیہا، اور اللہ نے عظیم بنا دی ان پر، اللہ نے عظیم بنا دی ان کے لیے، کس پر؟ علیہا، طاعت پر۔ سنیں ہی، وعظمہم علیہا، اور اللہ نے پکا کر دیا ان کو طاعت پر، تسا ہمیشہ بندگی میری کرنی ہے، تسا اے مطلب عظم تعظیم، بھئی پکا کرنا ہو عظم، کہ اللہ نے ان کو اپنی بندگی پر پکا کر دیا۔ کیا یہ بات نہیں ہے؟ اور جبر فرمایا اللہ نے ان پر اسی پر کہ اللہ نے ان کو مجبور کر دیا کہ تم صرف میری عبادت کرو گے، اس کے خلاف نہیں چلو گے۔ فرمایا او بھتیجے دس ایویں ہی ہے؟ کہا جی بالکل تو گل ہے، یہ گل تو ہے، ایک فرشتہ دی ذاتی شاید نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اور سن، فقال جناب عطا نے فرمایا، یہ نعمتیں ہیں، انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فرشتوں پر کہ انہوں نے نور کو پیدا کرنا، انہوں نے بندگی دا طریقہ دسنا، پھر انہوں نے الہام کرنا کہ میری بندگی کرنی جے، پھر انہوں نے بندگی تے پکیا کرنا، پھر انہوں نے مجبور کرنا، یہ ساریاں کی اللہ دیاں؟
یہ نعمتاں نے؟ قال نعم، تو فرمایا اگر مطالبہ کرے اللہ تعالیٰ ان سے ان نعمتوں کے شکر کا کہ میریاں ان نعمتوں دے برابر شکر کرو، تو نئی قدرت پائیں گے فرشتے اس پر، اور وہ قاصر ہو جائیں گے اس شکر کرنے سے، اور جائز ہوگا اللہ کے لیے یہ کہ عذاب دے ان کو شکر کی کوتاہی کی وجہ سے، حالانکہ وہ ظالم نہیں ہوگا ان کے لیے۔ ہے ہو کو کھانے چ پیش ہے جی، پھر میں اس وجہ تو اللہ کو ان پر عذاب کرے تو نہیں ہوگا جی۔ قیامت والے دن حدیث پا کے جہنم ابال مارے گی، بڑکے گی، جی میں او شیر بڑکد ہے وہ پتن توبہ نعوذ باللہ، جبریل علیہ السلام گھٹنیاں دے بل ہو جان گے اس ڈر تو کہ کدھر میرے واسطے بھی حکم نہ ہو جائے گا جہنم میں سٹ دیو۔ پڑھو گے حدیث پاک۔ اوے اللہ نو منو، خدا دا نا جی اللہ دی قدرت نو منو، بیماری ہو تو سمجھ کو نہیں ہوندی پی جی، تسی اللہ نو کس دا کامہ منیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بنایا ہے؟ ساری شانیں کس نے دی ہیں؟ کمال ہے یار، تو اللہ ہی نہیں سمجھ آ رہے ہیں جی، اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ یہ بدل چڑھ دے سن، سرکار دا چہرہ رنگ بدلدا سی کہ کوئی نہیں؟ یہ آیت آئی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سرکار نے پڑھ کے سنائی ہے۔ اس آیت کے باوجود سونے دا رنگ بدلدا ہے۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں سونے ایک ہی فرمایا عائشہ یہ وہی بدل ہیں جو سابقہ قوموں پر عذاب آئے تھے، اللہ قادر ہے۔ ہن سر اللہ فرشتوں کو عذاب دے اس وجہ سے تو اللہ ظالم نہیں ہے، باقی تو تھلے نے نا یار، انبیاء تو اچے نے فرشتیاں کو، باقی تو سارے تھلے نے نا، بھلا ہوئے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی توجہ ہے اور دھیان کروے نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حنیفہ تا نظر آ رہے ہیں؟ وفی نسختی شرح ابو حنیفہ والمسعودی وفی حوام شیخ عبد الرحمن بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود۔ اچھا پچھلی روایت سی ابو حنیفہ قال روایت کی اس کو امام محمد نے کتاب الاسار میں دوسرے الفاظ کے ساتھ طرف من رواہ البخاری، ایک جتھے جتھے ہے نا جملے ساریاں دی کتاباں دے حوالے جے نمبر لکھے جے اتھو کٹ کے دیکھ سکتے ہو۔ عطا بن رباح وفی العقود امدادا، ان کے پاس بیٹھے تھے، من اکابر تابعین من اہل مکہ تھا، والے زا عظمہ و کناہ ہو کہ انہوں نے لقب بولیا جتے نال بھی ابو محمد کی کنیت۔ اچھا انا فی بلادنا نظر آ رہے ہیں، اتلا متن بھی دھیان رکھا جی جی نہیں تو پھر نال میں دسی آواں گا تاکہ کھانے چ پوے۔ قومن یعنی اہل کوفہ اور عراق سے، اور وہ یکرہونا وہ ناپسند کرتے ہیں، انہوں دی پہلے تقریر باوجہ اس کے کہ زام کرتے ہیں جزم کے توہم کا فی الاطلاق کے کہ مطلقاً ہم جزم سے کہیں کہ ہم کیا ہیں، اس کا وہ جو ہے انہیں کہتے ہیں انا مومنون، یعنی بالایمان قطعی حقیقی جو معتبر ہے کس میں وہ بھی اسی مومن نہیں ہیں۔ وہ وجہ ہے نا کہ گوار ہے نا بھی خاتم اعتبار تو خاتمہ ہے تو جنت بچ تو اس مومن جانا ہے جنہ خاتمہ ہی مانتے ہونا ہے۔ خاتمہ پہلے وہ مومن ہے، بعد جو گمراہ ہو جاتے پھر لوگ مرتد نہیں ہو جاتے جی۔ اچھا دھیان کریں جی، یعنی انہاں دی تقریر یعنی بے طریق الجزم والقطع، انہاں دی تقریر انہاں دے قول دی، یعنی وہ بے ہم مومن ہیں انج نہیں، کیوں؟ باوجہ راستہ پانے اشتباہ کے اس شے کی طرف جس پر خاتمہ ہے، تو جے راج کم خراب ہو گئے تو پھر تو گڑبڑ ہو گئی جی جی بے خاتمے تو پہلے کی ہو گیا، ایمان خراب ہو گیا تو پھر انا مومنون تو معنی کوئی نہ بنے جی جی۔ اور مومن تو محض وہ ہوتا ہے حقیقتاً کہ جس کا خاتمہ کس کے ساتھ حسنہ، اور کیونکہ اعتبار تو اسی لیے معلق کرتے ہیں وہ ایمان کو کس پر، اے گل آندے نے جی سنا جی
کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم کہیں نا مومنون تو پھر ہم نے اپنے آپ کو جنتی کہہ دیا، اس لیے کہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا مومنین اور مومنات، وعد اللہ ہو اور یہ آیت ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اور 10ویں سپارے جو پڑھا ہے وہ جو تعالیٰ منافقون دا ذکر ہے اتنے آیت ہے کہ نہیں؟ کس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا مومنین اور مومنات سے، کس کا؟ جنت کا وعدہ فرمایا جی، جنات تجری من تحتہا الانہار کا، اور اللہ نے خریدے ہیں ان کے جان اور اموال اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت، وَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ بندہ جو اوفا بے عہدی ہوگا اللہ تعالیٰ سے تو پس تخلف اللہ کے وعدے میں وہ یہ گل آدھے ہیں جی۔ اور اچھا جی آدھے نے دلیل پوری کیویں بنی انہوں دی، تتمہ دلیل میں یہ ہے کہ ثابت کرنا ایمان کو بالجزم، ثابت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ثابت کرنا ہے، یہ ثابت کرنا ہے دخول جنت کو بالقطع، یہ انہوں دلیل چلائیے بھی جیڑا بندہ پکا مومن ہے گویا وہ تو پکا جنتی ہے جی، کیونکہ ایمان نال جنت ملنی ہے جی، سنا جی کیوں؟ للملازمت المذکورات القطعیات المنصوصات، چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا جڑے مومن نے ان کے لیے جنت ہے، تو ان اللہ اشترا، اللہ نے ان سے ان کے مال اور جان خرید لی اس کے بدلے میں، ان لہم الجنہ ہے کہ کوئی نہیں، اور وقطعیت دخولہا، تے جنت قطعی طور تے ملے گی، دخول جنت قطعیت جنت کا دخول شخص معین کے لیے بعین ہی سوائے ان کے جو مستثنیٰ ہیں جیسے، اور ان کے علاوہ تو معہود کوئی نہیں ہے شرع شریف میں، بلکہ ممنوع ہے، اور منی انو کا مستلزم کیا ہوتا ہے؟ اے انہوں کی تھی تقریب جی۔ پھر نزاع لفظی ہے، کیا ہے؟ نزاع اصل میں یہ لفظی ہے، یہ جو ان کا ہمارے ساتھ ہے نا جی، اس لیے کہ ایمان ایسا ایمان جو حاصل ہے فی الحال وہ کیا ہے، اگرچہ یہ ایمان نہیں مستلزم کس کے لیے، جڑا ہون ایمان ہے نا یہ دخول جنت نو مستلزم اس واسطے نہیں کہ خاتمہ بالایمان ہویا تو پھر ہے نا، تے جے نہ ہویا تو پھر تو نہیں، لیکن جس وقت مومن یہ گل تو پکی کہ کبھی کہ میں مومن ہاں جی، شکر الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایمان حقیقی حاصل ہوتا ہے کس وقت؟ بے ایمان حقیقی حاصل ہونے والا خاتمے کے وقت، یہ ہون تو غیر قطعی ہے نا، تائیں تو خاتمہ بالایمان دی دعا منگی دیئے، کس دی؟ بھلا ہو جے۔ بہرحال نزاع اس میں ہے کہ مشتقات کیا یہ حقیقت ہوتے ہیں مبدے کے حصول میں فی الحال نہ کہ استقبال میں، یا یہ کہ وہ مبدے میں کامل معتبر ہیں عند المصطلح حقیقتاً، بھی جڑا جی مومن یہ مشتقی ہے نا، بھی جن دے وچ یہ چیز حاصل ہے، کیا ہون ایک گل آخنی تے بھئی تے مستقبل میں بھی یہ ٹھیک ہے، یا کہ اس وقت صرف کہہ سکتے ہیں تو آگے اس کا پس نزاع خفیف المعونت قلیل الجدوہ راجع ہے لا مبس لغوی لا مانوی، کہ اس وقت مومن کہنا حقیقی مومن جی بھئی یہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہے، یہ تو کوئی مومن اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ میں وہ مومن ہوں جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یقیناً جنت میں جاؤں گا، اس طرح تو اپنے آپ کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کہہ سکتے ہیں، اور کہ میں اب مومن ہوں لہذا یقین جس طرح میں ہوں یقیناً مومن ہاں، اسی طرح میرا یقیناً خاتمہ ایمان تو ہوئے گا تو میں یقیناً جنتی ہوں، اگلیاں دو گلاں یقیناً کہہ سکتے ہو، کیڑا خاتمہ میرا یقیناً ایمان تے میرا تے میں کی ہاں، حسن ظن اور ہے کہ یہ جو مسلمان فوت ہوا ہے یہ مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشیں گے، یہ جنت میں جائے گا، یہ ہو رہے، لیکن قطعیت طور تے کی اور اے وے کہ بھئی یہ گل کوئی نہیں کہہ سکتا، کیڑا ہون تا یقیناً مومن ہاں،
لیکن میرا خاتمہ بھی یقیناً ایمان تے ہوئے گا، میں یقیناً جنتی ہاں، یہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا جی۔ اچھا آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تعجب کیا آپ نے باستماع ان کی اس بات سے بھی، انہوں نے شیطان کس طرح چکر دیتا ہے، لکون ہی بوجہ ہونے اس کے مراغمن و مزاحمن، کس کے لیے؟ سنت کے اور صحابہ پاک کے طریقے کے، باوجود ہونے ان کے قریب العہد بعہد النبوت، کیونکہ نئے منقول صحابہ پاک سے استثناء کس میں کہ او آکھن کے آنا مومن انشاءاللہ نہیں۔ وقال سبحانہ تعالی اولئک هم المؤمنون اولئک هم الکافرون حقا، اس وقت اور اطلاق کیا ہے عز مجدو نے لفظ مومنین کا کن پر؟ جو ہن ایمان نال موصوف نے نا، ہن انہاں دے بارے کی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اسی لیے تو جاری ہوتے ہیں ایمان کے احکام موصوف بالایمان پر۔ جڑا ہن مومن ہے نا، اس تے ایمان والے احکام جاری نے کہ ان دی شادی مسلمان عورت نال کرنی ہے، سنیں، اور مسلمان عورت ہے تو ان دی شادی کافر نال نہیں کر سکتے، باقی جن مسائل نے اس کی گواہی قبول ہے، یہ سارے جڑے امام بن سکتا ہے، خطیب بن، جتنے بھی شرعی احکام نے، یہ اب جو مومن ہے اس کی وجہ سے اس پر یہ سارے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اور پس جب مترتب ہوں گے اس پر آثار اور احکام شرعیہ تو پس کیسے نہ جزم کرے بے وجود الایمان حقیقتاً، ہون حقیقتاً مومن ہے ہون۔ اچھا صحابہ پاک کیا کہتے تھے؟ انا مومنون بالجزم بالیقین حالی، نہ کہ بے شک ہم اہل جنت ہے قطعاً، کیوں لعدم الجزم بالایمان او آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال مبارک تو بعد جناب صدیق اکبر نے جنہاں نال جنگ کیتی سی وہ مسلمان سن سرکار دے زمانے دے، تے انہاں زکوٰۃ دا انکار کیتا تے آپ نے خلاف جنگ کیتی ہے جی، سنیا جی؟ تے کنے لوگ نے جڑے اس وقت پہلے مسلمان ہیں صحابی بنے تے وہ جڑا نا جی مرتد ہو گئے جی۔ ایویں بخاری شریف سارے کتابیں پڑھو گے کہ قیامت کو کچھ لوگوں کو فرشتے لائیں گے سرکار کے سامنے، تو پھر ان کو پیچھے لے جائیں گے جہنم کی طرف، سرکار فرمائیں گے اصحابی، اصحابی نہیں کہیں گے، تصغیر ہے، موجود ہے جی، کہ تو میرے اصحاب ہیں کدھر لے کر جا رہے ہو؟ تو عرض کریں گے کہ پڑھو گے حدیث پاک، سونے دسیے، سونے فرماندے نے کہ فرشتے کہیں گے کہ سرکار انہوں نے آپ کے بعد جو کچھ کیا ہے وہ آپ کو نہیں پتہ جی، یہ ساری گل سونے دسی ہے جی۔ تو اس واسطے جڑا نا ایک یقین بھی جڑا ہن صحابی کلمہ پڑھ کے ہو گیا ہے تو یقیناً اس دا ہن خاتمہ کس تے ہونا ہے؟ تو جلے یقیناً خاتمہ ایمان دے تو پھر یقیناً جنتی۔ ہن اگلی گل تے جڑی وہ تو خاتمہ ہونا تو پتہ لگنی ہے جی، فوت ہونے والے دا خاتمہ ایمان تے بھی یہ بھی وحی نال پتہ لگتا ہے جی۔ کڈی احتیاط ہے بھی ایک باری کلمہ پڑھو جلے زبان ہلے دوبارہ انہوں چھیڑو نہ جی، کہ انکار نہ کر پوے جی، یہ کوئی چیزیں دماغ وچ آندی ہیں جی۔ تے ویکھو کہ بھئی نہ یہ کہ ہم اہل جنت قطعاً کیوں لعدم الجزم بلکہ اگر تسلیم کیا جائے جزم اس کے ساتھ بھی تو نہیں مستلزم جزم بکون نا اہل الجنت بالذات بل بالوعد، کہ اگر خاتمہ بالایمان یقیناً ہو تو پھر بھی ہمیں یہ بھی ہم خام خواہ جنتی ہو گئے، لازم ہو گیا اللہ پر، یہ نہیں اللہ نے وعدہ دیا ہے۔ وعدے کے باوجود اللہ قادر ہے کہ کوئی نہیں، وہ اللہ بھلا کرے۔ تو یہ اس کے باوجود یہ اہل جنت بالذات نہیں ہے بلکہ وہ اللہ وعدہ دیتا ہے نا مومنین تو مومنات نو کہ ہم ان کو جنت دیں گے جی۔ پس بے شک اللہ تعالیٰ سبحانہ کا عذاب دینا مومنین باجمعہم کو یا نہ داخل کرنا اللہ کا ان کو جنت میں، یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ پکوایا جا رہا ہے، عقیدہ حتیٰ کہ ہوگا
ممتنے اور بیتحقق الجزم وذالک یہ بات سنا جی ایک کیڑا کہ بھئی اللہ جو ہے نا اللہ نے وعدہ دیا جنت مل جائیں گے تو اللہ کے فضل سے سرکار کی شفاعت سے جنت ملے گی عملوں سے نہیں. حدیث دیا کتابیں میں جو کوکوے باب باقاعدہ کہ عمل منجی نہیں, عمل نجات دینے والا نہیں. حدیث کی کتاب میں باب عمل کہ یقیناً عمل نجات دلائے گا نہیں, اتھے وضاحت ہے بخشش اللہ کے فضل سے اور شفاعت سے ہے جی. بدال اور یہ اس لیے کہ اجتناب تام کلی کوتاہی سے سنا جی ان تقصیر فی حق سبحانہ ہو کہ کوئی انبیاء تو کٹ کے باقی کوئی بندہ اجتناب تام کلی کوتاہی کرنی اللہ سبحانہ کے حق میں اور شکر کی ادائیگی اللہ کی نعمتوں کی غیر متمادیہ جن دی ان گنت نعمتاں نے سنا جی ایک کوئی بندہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ کر سکتا ہے اور ایسا انی عقیدت نال دعوے ٹھوکنے نے نا وگرنہ کوئی بندہ بھی یہ کہے کہ میرے جدوں دا میں مسلمان ہویا وا جدوں دا تے میرے وصال تک اللہ دے حق وچ ذرا کوتاہی نہیں ہوئی. سنیں وَهُوَ الْوَاجِبُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ حالانکہ شکر واجب ہے ان سے ہے کہ نہیں ممکن کسی ایک کے لیے کسی یہ حتیٰ نال جڑی گل ہے ذرا دھیان نال سمجھنے مطلب پھسلو پہ جی نظر آ رہی ہے. لہذا بھی تھلے کوئی بھی ایک جناب ابو بکر تنکا پکڑ کے کہتے ہیں کاش میں یہ ہوتا کہ مجھ سے حساب تو نہ ہوتا. آپ جھوٹ مار رہے ہیں. ان کیڑی گل تے عمل کرو گے؟ کیا مذاق کرتے پہ کیا آپ کو نعوذ باللہ بھی کوئی ڈرامے باز سن جی. جناب عمر رو رو کے لکیراں پہ گئی کیوں؟ جناب عثمان جنہوں نے سونا 2 بار جنتی فرمایا تو انہوں کنی بار دسیا حدیث پڑھو گے کہ آپ جڑی قبر تے کھلوندے نے رو رو کے داڑھی تر عرض کرتے ہیں کی ہویا فرمایا سونا فرمایا پہلی منزل ہے ایتھے اگر آسان ہوگی تو اگے آسان تر جے مشکل ہوگی تو مشکل تر. تو جنہوں نے 2 بار جنت دی بشارت انہوں دی حالت یہ ہوگی جی. حضرت علی فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو بیٹا میں تو کہاں مسلمان ہوں جی. ہوں سارے کھانے چ نہیں گلاں پہ اسی ان کو یہ بس ایک جملہ پکایا تھا یہ بطور عاجزی کہا تھا. ایسا جیب نا 5-6 جملے رکھے نے وہ ہر جگہ فٹ کر دینے جی. اپنے قصوراں دے اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم خدا دے بندوں کی ایسا قصوراں دے پردہ دینے واسطے تے بزرگاں دیاں گلاں نوں وہ بطور عاجزی کہا ہے. مطلب ہے کہ ویسے جھوٹ مارے ہونا جی. یہ میں نے سمجھ نہیں کہ بطور عاجزی کی ہوندا ہے بھی اس وقت تو اپنے تائیں وہ یقین کرتے ہیں کہ میں ہوں ٹھیک ویسے بطور عاجزی یہ کہہ رہا ہوں. کیا شرن یہ ٹھیک ہے؟ کیا شرن ایسا جملہ بولنا ٹھیک ہے مولوی جی کہ بندے کو تسلی ہو کہ ہوں میں ٹھیک یہ میرے اندر بات ہے نہیں ہے میں ویسے بطور عاجزی کہہ رہا ہوں. یہ بطور عاجزی کا ہے یہ میں نے سمجھاؤ کی شبد ہے جی جی. مطلب ہے کہ جملے ایسا فٹ کیتے نے شفاعت ہے نا کون؟ اچھا آدم علیہ السلام دانا کھاتا ہے کہ کوئی نہیں؟ قرآن پاک پڑھے ہے کہ نہیں؟ اسی بچ بچا کے اپنے ایمان دی حفاظت واسطے کہنے ہیں کہ وہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا عزم نہیں تھا وہ فنا سے یا بھول گئے. لیکن پوری تفصیل ہے کہ کوئی نہیں ہے بھی. اے حدیث شفاعت پڑھو. آدم علیہ السلام تو کام شروع ہوئے گا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ایک گل یاد کرن گے میرے کو اے ہوئی ہے میں شفاعت نہیں کر سکتا. صرف سونے فرمان گے آنا لہا کی فرمان گے کہ اس شفاعت کا کام آج میں نے کرنا ہے. ہر نبی ایک گل یاد کرے گا وہ حدیث پاک موجود ہے. حدیث شفاعت کس واسطے میں شفاعت اور دسن لگے جی حتیٰ کہ انہوں کا نام زلات حتیٰ کہ عربی لفظ نے اسی اپنی انہوں نے پنجابی جو ٹھوک کے پٹھے مانے کر دیں حتیٰ کہ صادر ہوں میں زلات انبیاء سے ان پر عتاب بھی ہوا ہے. یہاں سے وہ ڈریں گے اپنے رب سے خوف کریں گے قیامت والے دن اور ذکر کریں گے اپنی بعض اللہ کا عذر کرنے میں شفاعت سے آگے بھیجیں گے. آدم علیہ السلام آگے نوح علیہ السلام آگے ابراہیم علیہ السلام آگے موسیٰ علیہ السلام آگے عیسیٰ علیہ السلام کے آگے سرکار کو جاؤ جی جی سمجھ آتی پی جی.
تو پس اگر عذاب دے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بے امثال حاضر تکاثیر الکثیرہ، اے انبیاء تو تھلے تو لا یکون ظلمن بل اور مسئلہ لا یقولون، اور وہ نہیں کہتے تھے لعدم القطع بہ فی الحال، کہ صحابہ پاک صرف یہ کہتے تھے انا مومنون، اور یہ نہیں کہتے تھے کیا؟ کیوں؟ لعدم القطع بہ فی الحال، فی الحال تو قطعیت نہیں نا، خاتمہ بالایمان ہونا ہے تو تا ہے نا۔ اچھا جی، قال جناب کو سمجھ آئی جی؟ جناب علقمہ نے کہا کہ عندنا عظیم، یعنی یہ بات بڑی ہے، نہیں اٹھا سکتے اس کو ہمارے اذہان، یا ثقیل ہے باوجہ کراہت کے ہمارے افہام میں نہیں قبول کرتے اس کو فہم، اس لیے کہ تعذیب بالجرم والعصیان، جی عذاب دینا تو ہوتا ہے کس کے سبب سے؟ تو کیسے متصور ہوگا یہ عذاب دینا بغیر جرم اور معصوبین سے؟ کون؟ فرشتے۔ یہ سانو گل سمجھاؤ بھائی جی، سنے جی تو کو سارا ترجمہ پڑھ لیا جی۔ ولا نہ فہموں، جناب علقمہ کہتے ہیں نہیں سمجھتے ہم ظلم کا معنی مگر عذاب دینا اس کو جو بری ہو کس سے، تو یہ تو ظلم سمجھدے سی بھئی جڑا جرم کو بری ہے انہوں سزا دینی ہے کی ظلم ہے۔ تمہیں سانو سمجھاؤ جی یہ گل تے اشرح یعنی بین لنا، بیان واضح شافی مزیل اصل تردد ساڑھے، اور جڑ پٹ دے وے اسا کس دی لبنیان شک بالتفصیل، ایسا بیان جی بے بیان لم والعلت ان دلکل ایزن، سن عقلن سمجھاؤ یہ گل جی۔ او فرمایا انہیں او دسی گل او ساری بھی فرشتیاں ہوتے بھی سارا کچھ ہے کہ کوئی نہیں، سنیں وقاصروا یعنی اور عاجز ہے وہ شکر کی ادائیگی سے، اور اے فرشتیاں عرض کی تھی ما بدنا کا حق کا عبادت کا، کہ نہ کیا کی کہ ہم نے یا اللہ تیری عبادت نہیں کی جتنا تیری عبادت کا، تو یہ اعتراف نہیں ہے کہ خوش تو بھی کرتے پہنے کہ میٹنگ کی تھی نہیں اللہ تبارک کا ایک جملہ بولنا رل کے، کیا حقیقت ہے سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ، اب اللہ ظالم تو نہیں ہوگا ان کے لیے، چونکہ وہ شکر میں کوتاہی ہے تو اللہ فرمایا گا اس کا شکر کرو، تو وہ تو اس میں کوتاہی ہوگی، وہ اتنا شکر تو نہیں کر سکیں گے جی۔ یہ تو چند چیزاں نے نا، اللہ تعالیٰ کا ان کو خواہشات سے پاک پیدا کرنا، کھانے پینے کی احتیاجی سے پاک پیدا کرنا، بول و براز کی احتیاجی سے پاک پیدا کرنا، یہ ساری چیزوں سے پاک، یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں کن کے لیے؟ فرشتوں کے لیے۔ اقولو میں کہتا ہوں اس حدیث کا مضمون اجلی ساری پڑھیش اولو اے تو ہے نا جناب عطا نے گل کی تھی نا ساری، تے تو پتہ لگا کہ جناب عطا دا فتویٰ ہو گیا کی ہو گیا، لیکن سنو میں کہتا ہوں کہ مضمون اس حدیث کا روایت کی ہے موقوف بعض صحابہ سے اور مرفوع کن سے، اے حدیث موجود ہے، فرواہ احمد رضی اللہ عنہم رقم و ابو داود رقم ابن ماجہ رقم نمبر فلاں، وہ ہن سنا جی ان ابن دیلمی قالا، وہ کہتے ہیں کہ آیا میں حضرت ابی بن ایک محدث دیلمی نے اور جے ابن دیلمی اور جے تابی نے کہ میں جناب ابی بن کعب کے پاس آیا، تو میں نے ان کو کہا کہ بابا تحقیق واقع ہے میرے نفس میں ایک شے تقدیر کے بارے میں، کس بارے میں؟ فحدثنی، آپ مجھے کوئی حدیث سنائیں تاکہ لعل اللہ ان یذہبہ من قلبی، امید ہے کہ اللہ اس کو میرے دل سے نکال دیں گے اس شبہ کو۔ فقال، تو جناب کعب نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دیں اہل سماوات ہی و اہل ارض ہی عذبہم وہو غیر ظالم لہم، آگے یہ سمجھ کہ نہ فرمایا حضرت، اور اگر رحمت فرمائے ان پر تو ہوگی رحمت اللہ کی خیر ان کے لیے ان کے اعمال سے، رحمت ان دی جڑی ان دے اعمال تو آدھا کہ نہیں ہے ثواب کنا سمجھ آؤں دی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل
1 ਰੁਪਈਆ 700 ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਵੱਲਾਹੁ ਯੁਦਾਇਫੁ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਮਨ ਜਾ ਬਿਲ ਹਸਨਤ ਫਾਲਾਉ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਅਮਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ बस अगर रहमत फरमाए अल्लाह ताला उन पर तो होगी रहमत अल्लाह की खैर उनके लिए उनके लैलतुल कद्र कली रात वो 84 साल दी है लेकिन खैर मिनल फिशार है कि कोई नहीं है तो की फजल नहीं है कुरान पाक पढ़े कर फिर नेकियां कि नहीं है। और जनाब उबई ने फरमाया किनू ओ इब्ने दैलवी नू अगर खर्च करे तू ओद पहाड़ की मिसल सोना अल्लाह के रास्ते में तो नहीं कबूल करेंगे अल्लाह ताला तुझसे हत्ता के ईमान लाए तो किस पर ता कबूल होने अगर तकदीर के बारे च गड़बड़ी ओद पहाड़ पूरा वेख्या को नहीं समझे ना जब जबले ओद है पहाड़ी नाल वड्डा है ओ लम्मा चौड़ा फिर मैं पूरा सोने दा बन जाए तेरा होवे ते तू उन्हें की करे ते लेकिन अगर तेरा कीदा तकदीर दा ठीक नहीं ना कदी खुदा वास्ते करके वो ईमान बिल कदर ते तां असीं बोलीए जे सानू पहले ईमान ये समझ होवे से भी ईमान बिल कदर हुंदा की है जी तां असीं ते तकरीर करिए जी बाबा जी कोई सुनदे पे मेरे गरीब दी जिहड़े बाबा किताब लिख के पढ़ा रहे हैं जी तो फरमाया कि अल्लाह तो इसे कबूल नहीं करेगा। और जनाब उबई फरमाते हैं जान तू इस बात को कि वो जो तुझको पहुँच गया है नहीं था कि तुझसे चूक जाए। और जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास वाली हदीस याद जी वो लंबी हदीस जेड़े फरमाया सोने कि जेड़ा भाई अगर ज़मीनों आसमान वाले सारे इकट्ठे हो जान तो तेन कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते मगर वो जो तेरी तकदीर में है। सारे तुझे नफ़ा पहुँचाना चाहे नहीं पहुँचा सकते मगर वो जो तेनू जड़ा पहुँच गया तेनू ही पहुँचना सी किसी होरों नहीं सी पहुँचना जड़ा तेरे को चुक गया सवाल ही पैदा नहीं कि तेनू पहुँचदा। याद है पढ़ी सी हदीस तो बेटा को दिमाग को कोशिश करो को दुआ मंगो जो या अल्लाह सानू दीन समझ आ जाए यार। तो लम यकुन लियुख्तिया का और ये कि वो कि ख़ता कर गया तुझसे नहीं था कि तुझको पहुँचता ये कौन फरमा रहे ने। और अगर मर गया तो इसके गैर पर तो अलबत्ता दाखिल होगा तू समझाइए तो कितने दाखिल होगा। अगर तकदीर का तेरा अकीदा ठीक ना होया तो तू लै कसमिया गल जे तकदीर के बारे च जिन्ने साढ़े फिरतू फिरते ने कख नहीं पता इन्होंने इस बात कि जो पढ़ना नहीं तकदीर के बारे सिर्फ इन्ने भी जरा ना जी बल कदर खैर ही बशर रहे भी तकदीर है की है जी। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਵੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜੇ ਕੈਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਕੈਦ ਪੇਸ਼ ਇੰਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਰਚਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। फिर वो जनाब वो कौन कहते हैं इब्ने दैलमी कहते हैं फिर मैं आ गया जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद के पास उन्होंने भी मैनू इो सारी गल सुनाई। फिर मैं आ गया जनाब जैद के पास उन्होंने हदीस बयान की मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसला ज़ालिक ऐ सारी गल उन्होंने सोने को मैंने सुनाई जी। समझे जी गल तो कि मजाक समझोगे क्या हकीकत है कि अल्लाह अगर सबको अजाब दे तो जुल्म करने वाले नहीं होंगे जी। वो तो मोतज़िलियां दा कीता है जेड़ा असीं पकाई फिरदे हैं जी। ध्यान नाल करें बस सवाल किया जनाब अलकमा ने जनाब अता से वो सवाल किया उनसे यानी जनाब अता से जनाब अलकमा बस कहा उनको ऐ अबू मोहम्मद बेशक हमारे शहरों में कौम है नहीं जज़म करते अपने लिए ईमान का और नापसंद करते हैं ये कि कहें इन्ना मोमिनून बे असी पक्के मोमिना
بلکہ کہتے ہیں وہ کہ انا مؤمنون انشاءاللہ تعالی. تو جناب عطا نے فرمایا کیا ہے ان کے لیے کہ وہ نہیں کہتے، وہ انا مومنون نہیں کہتے، نال انشاءاللہ کہتے نے. کیوں کہتے نے؟ کہتے ہیں وہ بے شک جب ہم ثابت کریں گے اپنے لیے ایمان کو تو پکا ایسی پکے مومن ہیں تو پھر بنائیں گے ہم اپنے لیے ہم جنت، یعنی پھر اسی گویا کسی یہ دعویٰ کریں کہ ہم پکے جنتی ہیں، تو یہ تو کسی کو دعوے کی اجازت نہیں ہے بغیر حکم کے. جی یہ تو شیطان کے دھوکوں سے ہے اور شیطان کے جنجال سے اور شیطان کے ہلوں سے ہے. جنجال سے نہیں، جالوں سے. جنجال اور ہندے کہ مجبور کیا شیطان نے ان کو اس بات کی طرف کہ دور کرے وہ اللہ تعالیٰ کی احسان کا جو اعظم ہے ان پر، جو بڑا احسان ہے اس کو وہ اپنے سے دور کر دیں. وہ کون ہے؟ وہ اسلام ہے. تو وہ اسلام شیطان چکر دے دیتا انہوں نے. جی وہ ہے وہ آ جڑا عقیدہ انہوں نے بنایا آپ نے کی نسبت کی تھی، کدے وال کی تھی؟ بھی انہوں نے شیطان نے چکر دیتا ہے خدا دا نا جے کی پہندے نے آپ یہ بھی شیطان چکر دے گیا انہوں نے بھی تسی انج آکھو. جی جی جتنے اسی موقعین بنے ہونے پٹھے. جی جی اصل وہ شیطان چکر دے گئے. جی سنے ہی تو پھر شیطان آتا بھی آکھ دو میں نے میری تحقیق یہ ہے پٹھا کام. اور مخالفت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طریقے کی. دیکھا میں نے کون کہتے ہیں؟ عطا کہتے ہیں اصحاب کو اور برادیانوں ثابت کرتے ہیں وہ ایمان کو اپنے لیے اور ذکر کرتے ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. سرکار سانو ایک گل آکھی ہے بس جناب عطا نے فرمایا کہ بے شک صحابہ پاک کہتے ہیں انا مومنون اور نہیں کہتے ہم یقیناً جنتی ہیں. یہ نال تو نال کو نہیں کہندے ہو تو تسی پھر کیوں پریشان ہوندے ہو؟ جی کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر عذاب دے اپنے آسمان والوں کو اور اپنی زمین والوں کو تو البتہ عذاب دیں گے اللہ ان کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ظالم نہیں ہوں گے. بس کہا جناب کو جناب علقمہ نے ہے ابو محمد بے شک اللہ تعالیٰ اگر عذاب دے ملائکہ کو وہ جو کہ جنہوں نے نہیں فرمانی کی اللہ کی آنکھ جھپکنے کے برابر تو عذاب دے گا اللہ ان کو، حالانکہ اللہ ظالم نہیں ہوگا. تو فرمایا ہاں، آپ نے فرمایا ہاں اللہ ظالم نہیں ہوگا. یہ ہمارے نزدیک عظیم ہے. پس کیسے پہچانے ہم اس کو؟ یہ انسان ذرا وضاحت نہ سمجھاؤ. جناب عطا نے جناب علقمہ کو اے میرے بھتیجے یہ اسی شبہ سے گمراہ ہوئے اہل قدر یعنی معتزلہ. پس بچا تو او مقام تحذیر او لکھا تھلے تحذیر لکھے. بس بچا تو اپنے آپ کو یہ کہ قول کرے تو ان کے قول کے ساتھ. اور دیکھیں پہلے آپ نے اصلاح فرمائی بھی یہ تو انہوں دا عقیدہ ہی تو اپنے آپ نے اس کو بچا برباد نہ ہو. جی بس بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، رد کرتے ہیں وہ اللہ پر، یعنی اللہ کی آیات کا خلاف کرتے ہیں. وہ کیا نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. جناب عطا نے جناب علقمہ کو بس کہا جناب علقمہ نے جناب عطا کو کہ شرح کریں آپ، وضاحت کریں آپ ابو محمد، ایسی وضاحت جو لے جائے ہمارے قلوب سے اس شبے کو. تو پس فرمایا کہ کیا نہیں ہے یہ بات، کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استاد پر اور الہام کیا ان کو طاعت کا، اور پکا کیا ان کو طاعت پر، اور جبر کیا ان کو اس طاعت پر کہ وہ اللہ دے جبر وچ نے وہ حل نہیں سکتے اتھوں. جی نام تو کہا جناب عطا نے یہ نعمتیں ہیں انعام فرمایا اللہ نے ان کے ساتھ فرشتوں پر. عرض کی جی ہاں. تو آپ نے کہا کہ علقمہ نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے یہ نعمتیں اللہ کی. تو فرمایا پس اگر فرشتوں سے ان نعمتوں کے شکرانے کا تو نئی قدرت پائیں گے وہ اس پر اور وہ قاصر ہو جائیں گے ذکر سے. اور وکان لہو اور تو جائز ہوگا اللہ کے لیے یہ کہ عذاب دے ان کو شکر کی تقصیر کے ساتھ ہے، اور حالانکہ اللہ ظالم نہیں ہوں گے ان کے لیے. سنیں ہی قیامت والے دن حدیث پا کے کہ بھئی بندے کو پوچھا جائے گا کہ
ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ। ਕੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤਰਗੀਬ ਵਿੱਚ नेकियां ਦਾ ਬਦਲਾ। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा जो इसने नेमतें इस्तेमाल की हैं ना मेरी, उनमें से छोटी नेमत को पेश करो। तो वो छोटी नेमत पेश होगी तो उसे हुक्म होगा कि तू अपने बराबर इसकी नेकियों से हिस्सा ले ले। तो वो हदीस पा के वो सारी नेकियां खा जाएगी, कहेगी भी मेरा हिस्सा पूरा नहीं हुआ। तो बंदा वेला दा वेला जी, उस लिए बंदा पिटेगा या अल्लाह मैंने फजल चाहिए जी। जी समझ आती भी कोई आती भी। जिस बंदे दियां दो अखां कोई नहीं ना, नबीना जम्मे जी, तो पिट मरे, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਖਾਂ नहीं लभ सकती। अब बकरे दी अखां दूजे दी कट के फलाने दी एक टोंग रचाया है, लेकिन भी इंज दियां अखां असली नहीं लभ सकदियां। कि लभ सकदियां? सिर्फ इन्हां दा शुक्रिया। इन्हां नाल जदों दा तू ते मैं जम्मे आ, इन्हां नाल किन्नी वारी असां वेखिआ। हर बारी वेखना नेमत नहीं अल्लाह दी, भई ये मुसलसल विचों नूर आ रहा तो वेख रहे हैं। सिर्फ अख जिहड़ी सारी उम्र वेखी है जी, फरिश्ते अखां नाल वेंदे ने, कन्नां नाल अल्लाह दी जिहड़ा जे अल्लाह दे पैगाम सुनदे ने, उन्हां नूं पढ़ दित्ते ने अल्लाह ताला, उन्हां नाल उड़ के जांदे ने, ज़मीन ते आउंदे ने, आना जाना है जी। जबरील अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने ड्यूटी लाई कि ऐ तू मेरा पैगाम लैके जाना है फरिश्ते मेरे सोहने नबियां कोल, ते अल्लाह ने उन्होंने मुकर्रब किया, मुकाम दिता है। ये सारियां की अल्लाह दियां। तो अल्लाह पूछे जबरील को मेरी नेमतों का शुक्र अदा कर, क्या जबरील कुदरत रखते हैं कि सारी नेमतों का शुक्रिया पूरा अदा कर सकें जी? वो खाने च पै रही कि कौन जी हैं?